اور مفتی صاحب اسی تناظر میں سے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مشکل میں ہے تو اس کا مکافات عمل بھی ہے، مطلب اس نے کچھ غلط کیا ہوگا تو اس کی، یہ بھی کوئی عمومی اسٹیٹمنٹ تو اس کو اطلاق نہیں ہو سکتا۔ اس سوال پوچھنے کا مقصد یہ کہ کبھی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جن کے بارے میں پورے معاشرے کی رائے ہوتی ہے کہ بڑے اچھے لوگ ہیں، عابد ہیں، عالم ہیں، نیک ہیں، ہم دیکھتے ہیں وہ بھی دنیاوی پریشانیوں سے محفوظ نہیں رہ سکتے، بیماریوں میں ہوتے ہیں، تو انسان سوچتا ہے یار اس نے تو شاید زندگی میں غلط نہیں کیا ہوگا، اس کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں، ایک بنیادی اصول تو یہ ہے کہ اگر کوئی نیک ہے، پرہیزگار، متقی، گناہوں سے بچتا ہے، جی جی، اب اس کی طرف کوئی چیز ایسی مصیبت آتی ہے تو اسے اللہ کی آزمائش قرار دیا جائے۔ ٹھیک، اگر کوئی فاسق و فاجر اور گناہگار ایسا ہے، اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئیے آپ کے اعمال کا نتیجہ ہے جو آپ تک پہنچ رہا ہے۔ اچھا، لیکن وہی بات ہے کہ اسے کنفرم 100% شیورٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ امور غیبیہ سے تعلق رکھتا ہے، یہ چیز کنیکشن میں لانا۔ بالکل صحیح۔ تو یہ تو اللہ ہی بتا سکتا ہے یا اس کے بتائے سے وحی سے اس کے رسول بتا سکتے ہیں۔ اس میں یقینی طور پہ تصرفات کرنے کی کوشش یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے احکام میں یا امور غیبیہ میں یا معاذ اللہ کار نبوت کے اندر دسترازی کے برابر ہو سکتا ہے، اس لیے اس میں اجتناب کرنا چاہیے۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ باقی مکافات عمل کا جو آپ نے ارشاد فرمایا، اس میں ایک تو یہ ہے کہ گناہ اس نے کیا، سزا اس کو ملے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا، کیونکہ تو ظلم ہے نا، اور اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک و صاف۔ صحیح ہے، ہاں، کسی کی برائی کا اثر پہنچ سکتا ہے، باپ شرابی ہے، بیٹے نے دیکھ کے شراب پینا شروع کر دی، جی جی جی، تو ہم کہیں گے بھئی تیری وجہ سے دیکھ وہ بھی شراب پینے لگا، اس کو کوئی مکافات عمل قرار دے کہ تیرے برے عمل کا دیکھا نتیجہ کیا نکلا، یہ تو ہو سکتا ہے۔ اچھا، کہ عمل سے عمل منتقل ہو جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ باپ یہاں گناہ کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں یا آخرت میں بیٹے کو پکڑ لے۔ کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، قرآن پاک نے واضح طور پہ فرما دیا ہے۔ صحیح ہے۔ تو لہٰذا یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اگر بیٹی کو طلاق ہو گئی مثال کے طور پہ، تو اب اس کی ماں کو ہرٹ کرنا کہ تم نے اپنی بہو کے ساتھ برا کیا نا، دیکھو تمہاری بیٹی کو طلاق ہو گئی۔ تو بیٹی کو کیا، بیٹی کا کیا قصور ہے اگر ماں نے کیا ہے تو؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی سزا دے، یہ نہیں ہوگا، یہ الگ ایک معاملہ ہے، ان کا کنیکشن ملانا بالکل غلط ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیسے کہہ سکتے ہیں آپ اللہ کو ظالم کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ بچی نے تو کوئی قصور ہی نہیں کیا، اور بغیر قصور کے کسی کو سزا دینا، اس کو شرعی لحاظ سے کیا کہیں گے، عرفی لحاظ سے عقلاً کیا کہیں گے؟ ظلم ہے، اور اللہ ظلم سے پاک و صاف۔ ہاں، یہ ہے کہ ماں کے اثرات آ سکتے ہیں، مثلا کہ ماں بدتمیز تھی، شوہر سے بدتمیزیاں کر رہی ہے، اب بیٹی نے بھی شوہر سے کی، ماں کی تربیت کاملہ کی بنا پر، تو وہی اثرات مرتب ہوئے جو والدہ نے سہے تھے، اس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے۔ پھر ہم کہہ سکتے ہیں تمہارے عمل کا نتیجہ دیکھ لیا، دیکھو وہ بھی، ہاں، لیکن سزا اس طرح کی یہ تصور نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، بالکل۔